تو جناب چلتے ہیں جی افسانے کی طرف، اور افسانہ ہے ممتاز مفتی صاحب کا، جس کا نام ہے بیگانگی۔ بیگانگی ممتاز مفتی صاحب کا، جس کا آغاز کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ رشید نے اٹھ کر آنکھیں کھولی اور دو ایک انگڑائیاں لیں اور کھوئے ہوئے انداز میں سیڑھیوں کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے کوٹھے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ تمام چارپائیاں خالی پڑی تھی، سب لوگ نیچے جا چکے تھے۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، سامنے اونچے اونچے مکانوں کے انبار دکھائی دیتے تھے، اس لیے کہ دنیا ایک بے معنی پھیلاؤ تھی۔ اچھا، اب تو صبح ہو چکی ہے۔ اس نے ایک اور انگڑائی لیتے ہوئے محسوس کیا جیسے وہ نا ختم ہونے والے دن کی کوفت کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ اس کے لیے دن ایک مسلسل کوفت تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ اس کے نزدیک چھٹی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہ تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ گھر کے تمام لوگ اس کے وجود سے ہی منکر تھے، اس لیے انہیں اپنے وجود اور عظمت کا احساس دلانے کے لیے اس پر لازم ہو جاتا کہ وہ آپا کے چٹکلے یا محمود کو منہ چڑھائے یا محمود کے پالتو طوطے کی دم کھینچ لے، اور نہیں تو چیزیں ادھر ادھر کر دے۔ رشید نے ایک اور انگڑائی لی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ مبہم طور پر محسوس کر رہا تھا۔ تمام لوگ گھر میں اسے کوئی ایسا کونا تک نظر نہیں آتا تھا جسے وہ اپنا سکتا یا جہاں اس کی موجودگی سے بیگانگی نہ برستی۔ اس نے اکتائے ہوئے انداز سے قمیص کے دامن سے اپنی آنکھیں پونچھی، شانے جھٹکے اور دیوار سے سہارا لگا لیا۔ زندگی اس کے لیے ناقابل فہم بیگانگی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صرف یہ سمجھ سکتا تھا کہ دنیا میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں رشید ہے اور محمود کیوں محمود ہے۔ اس نے محمود صاحب برتاؤ کر کے آزما دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود گھر والے اس پر رشیدیت ٹھونس رہے تھے۔ اس کی نگاہیں اکتائے ہوئے انداز میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں گھوم رہی تھی۔ سامنے محمود کا طوطا پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر حقارت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ محمود کا طوطا اس کے دل کا کوئی حصہ کہہ رہا تھا، جیسے اسے چھیڑ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر سامنے کھڑکی پر جا پڑی جو گلی میں کھلتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح و شام کی مسلسل کوفت میں صرف وہ کھڑکی ہی خوشی کی ایک امیدگاہ تھی، مگر وہ بوڑھا فقیر جس پر رشید اس کھڑکی سے پتھر پھینکا کرتا تھا، وہ 2 روز سے نہیں گزرا تھا۔ وہ 2 روز اس نے بوڑھے فقیر کے انتظار میں گزارے تھے۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور لاشعوری طور پر اس نے ایک پتھر اٹھا کر زور سے کسی کی طرف پھینک دیا۔ رشید ابھی 6 ماہ کا نہ ہوا تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ایک بڑی بہن کا بھائی ہے، اور ماں باپ نے اسے سسک کر پایا ہے۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ بذات خود کیا ہے۔ آیا وہ باپ کا نام قائم کرنے یا ماں کا سہاگ مستحکم کرنے کے لیے ہے، یا ماں باپ کی کسی خاص مقصد کے لیے ہے، یا ویسے ہی ہے۔
وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اول تو وہ ہے ضرور، اور دوسروں کو کوئی بڑی اہم ہستی ہے، اور کوئی بڑی اہم ہستی ہے، اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے۔ وہ ہستی اور نور کے متعلق اس کے احساسات واضح نہ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بار بار اگو کہہ کر وہ اپنی ماں کو بلا سکتا ہے، یعنی اپنی کوئی خواہش پورا کرنے کے لیے اسے صرف ہونٹ ہلانے کی ضرورت تھی۔ جب 6 سال کی مسلسل منتوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو ماں باپ کے لیے اسے نظر انداز کر دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب رشید کو پوری طرح اپنی قوت کا احساس ہو گیا تو اسے دودھ پیتے سونے اور باقی وقت نکمے پڑے رہنے یا فضول اپنا انگوٹھا تلاش کرنے یا دور پڑی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش میں چندہ دلچسپی نہ رہی۔ البتہ لوگوں کو نچانا ضرور باعث فرحت تھا۔ اس دلچسپ شغل میں اس نے 2 سال بسر کیے۔ اس عرصہ میں ہزاروں انکشافات کے علاوہ اس پر یہ بھی آشکار ہوا کہ وہ بدصورت ہے۔ ابتدا میں تو اسے بدصورتی کی تفصیل کے متعلق کوئی واقفیت نہ ہوئی، پھر رفتہ رفتہ اسے معلوم ہوتا گیا کہ اس کی ناک چپٹی ہے، پیشانی چھوٹی ہے اور ہونٹ موٹے ہیں، مگر اس کے باوجود اسے یہ نہ معلوم ہوا کہ بدصورتی عیب سمجھی جاتی ہے یا وصف۔ وہ صرف یہ جان سکا کہ ماں باپ اسے بدصورت کہہ کر یا اس کے ناک، ہونٹ اور پیشانی کے متعلق کہہ کر فرتے انصبات سے اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ اس لحاظ سے تو بدصورتی بہت پیاری خصوصیت تھی۔ اس زمانے میں دنیا یوں بے معنی نہیں تھی بلکہ مخصوص اصولوں پر چلتی تھی۔ اس کا ہنسنا، رونا، روٹھنا یقینی نتائج پیدا کر سکتا تھا۔ وہ 2 سال اس کی زندگی میں ایک گزشتہ مگر قابل حصول رنگینی سے سرشار تھے۔ ان دنوں زندگی اس قدر پیچیدہ اور لوگ اس قدر ضدی اور اندھے نہ تھے۔ ان دنوں اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے اسے کسی دقیق عمل کی ضرورت نہ تھی، مگر جلد ہی وہ دن آ گئے جب وہ بات نہ رہی۔ اس روز وہ اپنی بہن کی گود میں بیٹھ کر حسب معمول قواعد کروا رہا تھا کہ ان کی ملازمہ رضیہ دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، بی بی تمہیں مبارک ہو، خدا نے تمہارے گھر ایک اور ننھا بھائی دیا ہے۔ سلیمہ نے یہ سنا تو رشید کو یوں پٹک کر بھاگ گئی جس طرح وہ خود نئے کھلونے کی آمد پر پرانے کھلونے پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ پہلا دن تھا جب رشید کی یوں تحقیر کی گئی۔ رشید کی تحقیر، سلیمہ کی اتنی جرت! پہلے تو وہ حیران چپ چاپ زمین پر بیٹھا رہا، پھر ان سب باتوں کو سوچ کر اس نے یک لخت رونا شروع کر دیا۔ اس کی دانست میں رونے سے بڑھ کر کوئی قوت نہ تھی، مگر خدا جانے اس روز اس کے رونے میں کیوں اثر نہ تھا، حتیٰ کہ آنسوؤں والا رونا بھی ناکام آیا۔ پھر اسے تازہ دم ہو کر رونا پڑا۔ آخر رضیہ آئی، اس نے رشید کو جھنجھوڑ کر اٹھا لیا۔ اول تو رضیہ اسے منانے کو آئی۔ رضیہ ایک ادنا ملازمہ، کس قدر بے عزتی کی بات تھی، اور پھر وہ بھی اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے۔ اس روز اس کے خیال میں دنیا کے اصول ہی بدل رہے تھے۔ ماں کے سامنے جا کر اس نے 2-3 چیخوں سے آپا رضیہ اور دنیا بھر کے خلاف شکایت کی، مگر ماں اسے گود میں اٹھانے اور جملہ لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گھورنے کے بجائے نحیف سی آواز میں کہنے لگی، یہ کیا سر کھا رہا ہے، اسے یہاں سے لے جا اور جو نعمت خانے میں مٹھائی پڑی ہے وہ اسے دے دے۔ یہ تھی اس کی ماں، اس کی اپنی ماں، جس کی آنکھوں کو اس نے نور بخشا تھا، وہ ماں۔ اگر اس کی قوت اظہار اپنے باپ کی طرح وسیع ہوتی تو وہ یہ کہہ اٹھتا، بس 14ویں صدی آ گئی ہے، جبکہ ماں کو اپنے سگے بیٹے سے محبت نہیں رہی، ماں کا خون بھی سفید ہو گیا ہے۔ رضیہ اسے بارچی خانے میں تنہا چھوڑ جائے۔ رضیہ
اسے باورچی خانے میں تنہا چھوڑ جائے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھانے کے لیے، ماں سے دور، ماں کی واریست کے بغیر، سوکھی مٹھائی ماں اس کے گوشت کے لوتھڑے کے پاس لیٹی تھی۔ کیسی بےہودہ شکل تھی، نہ سر نہ منہ، یقینی طور پر 14ویں صدی آ چکی ہے، جس کے متعلق اکثر ابا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر اسے یہ معلوم ہوا ماں بیمار ہے۔ اس نے آخذ کیا کہ بیمار اسے کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد بھیڑ لگی رہے، جس کے لیے مٹھائیاں منگوائی جائیں، جس کی اتنی دیکھ بھال ہو جتنی کسی زمانے میں اس کی اپنی ہوا کرتی تھی۔ یعنی بیماری میں بھی وہ تاثیر تھی جو زمانے میں اس کے رونے میں تھی۔ اب دن بدن ضائع ہو رہی تھی۔ بیمار بن کر اس کی حکومت شاید لوٹ آئے گی، مگر اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس طرح بیمار پڑا جائے۔ اس نے ایک دو مرتبہ اپنی بیمار ماں کو اس امید پر لپٹ کر چوما کہ شاید اس طرح ماں کی بیماری اسے لگ جائے، مگر اس کے باوجود گھر والے اسے بیمار سمجھنے سے منکر رہے۔ بہرحال ان دنوں اپنی مٹی ہوئی انانیت حاصل کرنے کے لیے رونے، روٹھنے اور ضد کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور ان کا استعمال اس نے بڑی فراخ دلی سے کیا، مگر ان کے استعمال سے مزید مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ مانا کہ ماں کے دودھ کے علاوہ مٹھائی اور گوشت کے ٹکڑے بھی کھانے کا عادی تھا، مگر ماں کے دودھ سے بالکل محروم کر دینا، کھیلنے کو بھی نہ دینا، کس قدر کمینہ پن تھا۔ اس سے پہلے تو اسے بے روک ٹوک کھیلنے کی اجازت تھی۔ پہلے پہل تو اسے یاس رہی کہ صحت مند ہونے پر ماں وہی پہلے سی ماں ہو جائے گی، مگر ماں نے بستر چھوڑ دیا، چلنا پھرنا شروع کر دیا، مگر اسے وہ محبت نصیب نہ ہوئی۔ پیار تو وہ کرتی تھی، مگر وہ پیار مقابلتاً ظاہری اور پھیکا محسوس ہوتا تھا۔ ماں کا دھیان تو ہر وقت ننھے کی طرف لگا رہتا تھا۔ اس کو ساتھ سلاتی رشید جب رات کو جاگتا تو وہ دیکھتا کہ وہ تنہا کٹولے پر پڑا ہے۔ وہ بیچارے اسے اندھیرے پر روتا چھوڑ کر چلے جاتے، اور وہ چاہتا کہ ماں اسے پاس بلائے، مگر ماں کس بیگانگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے تھپک دیتی، جس طرح دور سے کتے کو روٹی کا ٹکڑا پھینکتے۔ آخر رشید لوگوں کی عدم توجہی سے تنگ آ کر اس احتجاجی حرکات کو جائز قرار دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی حرکات سے متاثر تو کیا، ماں باپ نے انہیں سمجھنے تک کی تکلیف گوارا نہ کی۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ درد دل کا اظہار لفظوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے رہے کہ رشید کو بستر پر پیشاب کرنے کی کبھی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ رات کو بلبلا اٹھتا ہے اور اسے اسہال کی شکایت ہے۔ وہ انہیں جانتے تھے کہ جو گالیوں، بد دعاؤں یا لفظوں سے اپنے غصے اور دنیا کی بے وفائی کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ درد دل کا اظہار مثانے اور معدے سے کر سکتے ہیں۔ ماں سے مایوس ہو کر رشید نے ابا سے اثر نو رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو اس معاملے میں بالکل مجبور تھے، کیونکہ وہ ہر وقت سنتے تھے کہ محمود کی شکل ان پر تھی، اور بدصورتی تو خیر رشید کی شکل بالکل بھی ان پر نہ تھی۔ باپ کے لیے اس اہم تفصیل کو نظر انداز کرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح محمود سے بنداری کر سکتے تھے۔ آخر آہستہ آہستہ رشید پر انکشاف ہو گیا کہ بلی کی دم کھینچنے، مرغی کے پر نوچنے پر بھی راحت ہوتی ہے۔ گویا راحت ماں باپ کا نور نظر اور گھر کا چراغ ہونے کے مقابلے میں ہیچ تھی، مگر راحت ضرور تھی۔ ماں باپ تو اسے گوشت کے لوتھڑے میں، جسے وہ محمود کہہ کر پکارتے تھے، اپنا وجود کھو چکے تھے۔
صبح سے شام تک محمود کا ذکر، محمود کی آنکھوں، پیشانی اور ہونٹوں کے قصے، محمود کی صحت، مسکراہٹ، کھیل کا رونا، اور محمود بھی وہ جسے رونے تک کی تمیز نہ تھی، کیسی بے سری الاپتا تھا۔ رشید نے کئی دفعہ محمود کا منہ تک نوچنا گوارا کیا، مگر ماں کا قرب حاصل ہو یا اس کا منہ چومنے سے وہ خود محمود بن جائے، مگر والدین بھی پتھر کے بنے ہوتے ہیں، ان پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک روز جب رشید ابا کی چھڑی کا گھوڑا بنا کر سواری کر رہا تھا اور ان کے کاغذات کو پاؤں تلے روند رہا تھا تو انہوں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی۔ جب رشید نے جواب میں چیخوں سے درد دل کا اظہار کیا تو انہوں نے ایک دو تھپڑ جڑ دیے اور جلال میں کہنے لگے، بہت بدماش ہوا جا رہا ہے، کبھی آپا کو مار، کبھی ماں سے لڑ، گھر میں کوہرام مچا رکھا ہے۔ اس سرزش کے دوران میں محمود کا پوتھڑا اس کی ماں ٹھیک کر رہی تھی، گو ادھر سے پیار کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی، پھر بھی اسے مجبوراً فریاد لے کر ماں کے پاس جانا پڑا، لیکن ماں نے بھی کہا کہ ہر وقت سر کھپاتا رہتا ہے، کہہ کر ایک اور تھپڑ جڑ دیا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ ماں نے کہا یہاں مر، کہہ کر جھنجھوڑ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے پاس لٹا لیا۔ یہی تو اس کی خواہش تھی کہ وہاں مرے، کسی سے تھپڑ کھا کر اسے وہاں مرنا نصیب تو ہو۔ اس کی معمولات میں یہ ایک اور اضافہ تھا۔ رشید تیسری جماعت میں تھا، چونکہ پچھلے سال وہ فیل ہو گیا تھا۔ رشید کے والد کو یقین تھا کہ رشید فطری طور پر ہی کند ذہن ہے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے دماغ میں عقل سلیم کا خانہ خالی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا وہ تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا، گھر میں وہ اپنے اس خیال کے متعلق اکثر بات کرنے کے عادی تھے، یا وہ محمود کی ایسے انداز میں تعریف کرتے جس سے رشید کی نااہلیت ثابت ہو۔ محمود سوالوں میں طاق ہے، اگر رشید کا ذہن بھی اچھا ہوتا تو کیسی اچھی بات ہوتی، مگر یہ رشید کا قصور نہیں، اس کی یادداشت ٹھیک نہیں، بیچارے کو باتیں یاد نہیں رہتی۔ اور محمود کی ماں، تم نے سنا، ادھر آنا، باہر محمود کا استاد آیا ہوا ہے، کہتا ہے محمود فر سبق سناتا ہے۔ کسی وقت جب دونوں بچوں کے مستقبل کا ذکر چھڑ جاتا تو وہ اکثر کہا کرتے، محمود کو تو انجینئر بنائیں گے، اسے لڑکی بھیجیں گے، لڑکی سے بڑھ کر ہندوستان میں کوئی انجینئرنگ کالج نہیں۔ سنا تم نے محمود کی ماں، لڑکی میں ایک بہت بڑا کالج ہے، بہت شاندار۔ اس دوران میں وہ محمود کی طرف اس زاویے سے دیکھتے جیسے کوئی مصور اپنے شاہکار کی طرف دیکھتا، پھر وہ چونک کر ایک محموم سی آہ بھر کر رشید کی طرف دیکھتے۔ رشید محمود کے طوطے کو دیکھ رہا ہوتا اور موقع ملتے ہی اس پر اپنا غصہ نکال لیتا۔ محمود کے طوطے ہر وقت تنگ کرنا رشید تمہاری عادت ہے، تمہیں تو ہر وقت شرارت سوچتی ہے۔ محمود کی ماں، دیکھا تم نے، پنجرے کو بل دے رہا ہے یہ شیطان۔ محمود کی ماں، اگر رشید بھی ذہین ہوتا تو اسے بھی لڑکی بھیج دیتے، مگر کوئی بات نہیں، یہ تو قدرتی باتیں ہیں، انسان کو ان باتوں میں کوئی دخل نہیں، ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں محمود کی ماں، یہ تم کیا دھو رہی ہو؟ تمہیں تو ہر وقت کام ہی کام رہتا ہے۔ ہاں، رضیہ کہا ہے، رشید میں کہتا ہوں اس پنجرے کو نہ چھیڑ، سنتا نہیں؟
رشید باپ کی ان پیچیدہ باتوں کے دوران جمائیاں لے لے کر تھک جاتا، پھر دفعتاً اس کا جی چاہتا کہ زور سے مرغی کی دم کھینچے یا آپا کی ٹانگ میں چٹکی کاٹ دے یا رینگتی ہوئی چونٹی کو پاؤں سے مل دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بدنما چیز اس کے نزدیک محمود کا طوطا تھا۔ رشید اپنی جگہ سے اٹھا، ایک اور انگڑائی لی۔ اچھا تو اب کیا کروں؟ اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی مگر کوئی چیز اس کے لیے باعث دلچسپی نہ تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس نے دیکھا کہ ماں، آپا اور رضیہ باجی بارچی خانے میں ہیں۔ ابا اور محمود کی آوازیں بیٹھک میں سے آ رہی ہیں۔ وہ بارچی خانے میں داخل ہوا۔ ماں، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، بھوک لگ رہی ہے۔ اماں بولی، آ گئے؟ آنکھ کھل گئی؟ 1000 دفعہ کہا ہے صبح اٹھ کر اسکول کا کام کیا کرو۔ آپا کہنے لگی، اماں، محمود نے آج صبح 10 سوال نکال دیے ہیں۔ رشید نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا۔ اس نے چاروں طرف سے سیڑھی سے نگاہ ڈالی، پھر ماں سے لسی کا گلاس لے لیا۔ ماں نے کہا، منہ ہاتھ تو دھو لیا کر، کتنا گندا ہے۔ مگر رشید لسی پی چکا تھا۔ وہ اپنی قمیض سے منہ پونچھ کر گلاس صندوق پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں سامنے چاقو پڑا تھا، اس نے چاقو اٹھا لیا، سرسری طور پر میز کا کونا کھرچنا شروع کر دیا۔ باہر بیٹھک سے ابا اور کسی مہمان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ بھی کیا عمر ہے، بادشاہی عمر، بچپن سے بڑھ کر زندگی میں کوئی خوشی نہیں۔ رشید سوچ رہا تھا، بچپن سے بڑھ کر کوئی عمر نہیں، یہی بچپن؟ آخر وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر لوگ بچپن کو اس قدر سراہتے ہیں؟ کیا باقی بچپن سے زیادہ اکتا دینے والی ہے عمر؟ اس نے ایک جھرجھری دی۔ باہر ابا کہہ رہے تھے، محمود تو سوالوں میں بے حد طاق ہے۔ رڑکی سے بڑھ کر کوئی درسگاہ نہیں، 100 روپے ماہوار خرچ، نصیب کی باتیں ہیں۔ وہ ہمارا رشید، وہ سال اس سے بڑا ہے، بالکل کند ذہن، کام چور، نکما۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ رشید اٹھ بیٹھا اور برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ شاید اس کے لیے وہاں ابا کی آوازیں نہیں پہنچتی، یا اس کے لیے سامنے پڑی ہوئی چٹائی سے تنکے کھینچنے کی خواہش اسے مجبور کر رہی تھی۔ بارچی خانے میں ماں کہہ رہی تھی، رضیہ وہ کہاں غائب ہو گیا، جا دیکھ تو، کہیں صندوق میں سے کپڑے نکال کر پھاڑ نہ رہا ہو۔ میں بھی کتنی بھول کرتی ہوں، صبح صندوق کو کھولا تھا اور اسے بند نہ کیا، جا دیکھ تو۔ توبہ، میں تو اس لڑکے سے عاجز آ چکی ہوں۔ رضیہ کی آہٹ سن کر رشید چٹائی کو چھوڑ کر پرے جا بیٹھا اور ایک لوہے کے ٹکڑے سے ناخن خریدنے میں مشغول ہو گیا۔ رضیہ اندر آئی، اس نے نفرت سے کھولتی ہوئی نگاہ رشید پر ڈالی، مگر رشید بظاہر اپنے کام میں ہمتن گوش رہا، مشغول تھا۔ پھر جب رضیہ صندوق کو تالا لگا رہی تھی تو نہ جانے رشید کو کیا ہوا، اس نے اپنے بازو میں شدید اکڑ سی محسوس کی۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر لپکا اور انگلیوں نے بڑھ کر رضیہ کی کمر میں چٹکی لے لی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اوئی سنا اور پھر رضیہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر وہ غسل خانے پہنچ کر بالٹی میں ہاتھ ڈبو رہا تھا اور گرتے ہوئے قطروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ قطروں کو گرتے ہوئے دیکھ کر اسے وہ بوڑھا فقیر یاد آ گیا جس پر وہ چوارے کی کھڑکی سے پتھر پھینکا کرتا تھا۔ بوڑھے کی عاجزانہ نگاہ، بے بسی اور بے چارگی، اس روز جب اس کی آنکھوں سے پانی قطروں کی شکل میں گر رہا تھا، کس قدر مضاحکہ خیز شکل تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ باہر ماں غصے سے پوچھ رہی تھی، رضیہ، محمود کے طوطے کا پنجرا یہاں دھوپ میں کس نے رکھا؟ رضیہ بولی، توبہ بی بی، میں تو
ابھی اسے چوبارے میں رکھا دیکھا تھا، میں نے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، میری تو بیوی یہ عادت نہیں۔ ماں نے ہاتھ ہلا کر کہا بس یہ اسی شیطان کی کارستانی ہے، نہ جانے محمود کے طوطے سے اسے کیا بیر ہے، اور بھائی ہوتے ہوئے آپس میں پیار اور محبت نہیں ہے۔ اس لڑکے پر تو محمود کو دیکھ کر بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ رضیہ لے اسے چوبارے میں رکھ اور اس کے کٹوری میں پانی ڈال دے۔ رشید دروازے سے جھانک رہا تھا۔ محمود کا طوطا اس کے دل کا کوئی حصہ کہہ رہا تھا، کیا ہوا محمود کے طوطے کو؟ ابا اندر آ کر کہہ رہے تھے، ہاں بس ایسا کوئی کام کرے گا، اس لڑکے میں تو ذرا بھر رحم نہیں، کسائی ہے کسائی، صبح شام چیزیں الٹ پلٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا۔ کل میرے دفتر کے کاغذات کی بیڑیاں بنا رہا تھا، نامقبول، بے رضیہ اسے چوبارے میں لے جا۔ محمود تو طوطے پر جان چھڑکتا ہے، جب تک اسے کھلا نہ لے خود کچھ کھاتا نہیں۔ اسے جانوروں سے کس قدر محبت ہے محمود کی ماں۔ کیوں ابا جی؟ محمود نے اندر سے آتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، باپ نے جواب دیا، رشید نے تمہارا طوطا دھوپ میں رکھ دیا تھا، بیچارے کا گرمی کے مارے برا حال ہو رہا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس پر محمود بولا، نہیں ابا جی، میں نے خود طوطے کو دھوپ میں رکھا تھا، اس نے پانی کی کٹوری الٹ لی تھی اور پانی میں تر بتر ہو رہا تھا، میں نے اسے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا تھا، پھر اسے اٹھانا مجھے یاد نہیں رہا۔ محمود کی ماں باپ کہہ رہا تھا، تم نے سنا؟ محمود نے خود طوطے کو دھوپ میں رکھا تھا۔ محمود کی یہ بہت اچھی عادت ہے، دیکھو نا، سچ سچ کہہ دینے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ لو اگر رشید طوطے کو دھوپ میں رکھتا تو چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ اقرار نہ کرتا۔ رضیہ کہاں ہے رشید؟ رضیہ ابھی یہی تھا، ماں نے کہا، جانے کہاں چلا گیا، گلی میں ہوگا، میں تو اس لڑکے سے تنگ آ چکا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، تم تو گھبرا جاتی ہو، یہی کہیں ہوگا، باپ نے اسے تسلی دی۔ رشید دبے پاؤں غسل خانے سے نکل کر چوبارے میں چلا گیا۔ بوڑھے فقیر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، مگر وہ بوڑھا 2 دنوں سے نہیں آیا تھا۔ رشید کے بدن میں نا امیدی سے سستی سی محسوس ہو رہی تھی، اسے واحد عشرت سے گزشتہ 2 دنوں سے محروم رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 6-7 موٹے موٹے پتھر چن لیے، کھڑکی میں بیٹھ گیا، سامنے مکانوں کو ڈھیر نظر لگائے بیٹھا رہا۔ گلی میں خاک اڑ رہی تھی، دھوپ سے آنکھیں چندھیائے جا رہی تھی، مکانوں پر سے ریت کے ٹیلوں کا گما ہو رہا تھا، کہیں کہیں بھگولے ناچ رہے تھے، وہ ان بھگولوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آخر وہ فقیر کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا، اس نے جھرجھری لی، دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنی ٹھوڑی اس پر ٹکا دی، معصومیت بھرے انداز میں بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کسی مظلوم کے دکھ کو دیکھ کر وہ خدا سے اس کی نجات کے لیے دعا کر رہا ہو۔ انتظار سے مایوس ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ سامنے والے مکان کے روشن دان پر پڑی، روشن دان میں سرخ شیشے کو دیکھ کر ایک بیگانہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے کھیلنے لگا، پھر نہ جانے کیا سن لیا، اس کے بازو نے ایک زور کا جھٹکا کھایا، پتھر سے سرخ شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، پھر وہ کھڑکی سے ہٹ کر چوکی پر آ بیٹھا۔ سامنے محمود کا طوطا پھڑپھڑا رہا تھا، محمود کا طوطا، اس کے دل سے آواز آئی جیسے کوئی اسے چھیڑ رہا ہو، محمود کا طوطا، محمود کا طوطا۔ تمام فضا آوازوں سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لپک کر پنجرا اتار لیا اور اسے دھوپ میں رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چوکی پر ابا کا بسترا دیکھ کر رشید ٹھٹک گیا، اس نے بسترا اٹھا لیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، منہ سرخ ہو گیا، آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ محمود کا طوطا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ پنجرے کے قریب ہو کر بیٹھا، پنجرے کا دروازہ کھل گیا، دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اسے بوڑھا فقیر بھی یاد نہ رہا۔ چخ چخ چخ، لہو کی
سرخ رنگین مخمل سا لہو کھڑکی سے باہر رنگین سنہری سرخی ناچ رہی تھی، تو بگولے آسمان پر مخملی قوس بن کر جھوم رہے تھے۔ محمود کا طوطا، اس کے دل کا کوئی کونا تمسخر سے کہہ رہا